बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं मोहम्मद जमील चौधरी एडवोकेट, एक्स सिविल जज। मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ शहजाद साहब, मेंबर पंजाब बार कौंसल, और मेरे दीगर एसोसिएट्स में राय वहीद साहब मौजूद हैं, चौधरी मुबीन साहब मौजूद हैं, और आसिफ शहजाद साहब की दूसरी साइड पे चौधरी तैयब साहब मौजूद हैं। आज हम सब लोग बैठे हैं आसिफ शहजाद फाउंडेशन के चैनल पे, और हमारा आज का जो डिस्कशन है वो हो रहा है इस बात पे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान जो कि चेयरमैन हैं तहरीक इंसाफ के, उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में शोकॉज नोटिस जारी किया है। तो उसके मुतल्लिक हम आसिफ शहजाद साहब से इस मुतल्लिक बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक पे जो उनकी कानूनी राय है उससे हम अपनी रहनुमाई हासिल करें। तो मैं जो सबसे गुजारिश करूंगा कि वो ज़रा हमें बताएं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को पहले इस बात का फ़ैसला किया कि उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में तलब किया जाए, तो उसकी प्रोसीडिंग किया जाना, और क्या वो उन्होंने कोई ऐसा अमल किया कि उन्हें पहले ये मामला टेकअप किया जाना, और क्या इस मामले पे सो मोटो हो सकता था या ये प्रोसीडिंग सो मोटो समझी जाएंगी या नहीं, इस बात पे हमें ज़रा गाइड कीजिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं इसका प्रिसाइजली जो आंसर करना चाहूँगा। डेफिनेटली 1976 का जो लॉ है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो है इस पर मौजूद है, जिसके तहत किसी भी जुडिशल ऑफिसर के ख़िलाफ़ अगर कोई इस तरह के रिमार्क्स जो हैं जो समझे जाएँ कि वो डेरोगेटरी रिमार्क्स हैं, कोई थ्रेटनिंग में आते हैं, तो डेफिनेटली उस पे ऑनरेबल हाई कोर्ट को इख्तियार है कि उसके ऊपर वो इन्फॉर्मेशन जब उनको रिसीव होती है तो उस इन्फॉर्मेशन पे उस पर नोटिस ले सकते हैं। तो डेफिनेटली ये इन अकॉर्डेंस विद लॉ एक प्रोसीड हुआ है कि हाई कोर्ट ने समझा, जब उनको इन्फॉर्मेशन मिली तमाम जजेस को थ्रू रजिस्ट्रार, तो एक लार्जर बेंच तश्कील हुआ है। तो उन्होंने एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के तहत इसकी प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट की हैं, और जो सेक्शन उसका सबसेक्शन 7(2) के तहत आज शो कॉज नोटिस जो है वो इमरान खान साहब को उसमें दिया गया है और उनको असालतन तलब किया गया है नेक्स्ट डेट के लिए। तो डेफिनेटली ये कोर्ट की क्रिमिनल ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है उसके तहत कोर्ट उसमें प्रोसीडिंग कर रही है। लोगों में ये एक बात गलतुल आम है, या शायद आप इसे बेहतर बता सकें कि पिछले दिनों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फ़ैसले में होल्ड फरमाया था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अलावा कोई भी अदालत सो मोटो नहीं लेगी। तो ये प्रोसीडिंग जो इनिशिएट हुई हैं, क्या ये सो मोटो के एम्बिट में आती हैं या नहीं आती हैं, उसके दायराकार में आती हैं या नहीं, इस पे हमारी रहनुमाई कीजिएगा। इस पे जो सुप्रीम कोर्ट की जो पार्स अदरवाइज जो जजमेंट, एक प्रीवियस जजमेंट जो आई जो हमारी नज़र से गुजरी, वो इन प्रोसीडिंग्स को हिट नहीं करती। इसमें हाई कोर्ट जो है उसका इख्तियार है, एक स्पेसिफिक एक्ट के तहत इख्तियार उनको दिया गया है, डेलीगेट किया गया है, और उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट का वर्ड इस्तेमाल किया गया है 1976 के एक्ट में। और वहाँ पे हाई कोर्ट इवन और उसके जो मातहत जजेस हैं जिनको हाई कोर्ट कंसर्न अपॉइंट करती है, उन जजेस के अगेंस्ट भी अगर कोई कोर्ट समझती है कि प्रोसीडिंग ऐसी हैं जो कंटेम्प्ट के ज़िम्मे में आती हैं, तो वो डेफिनेटली वो कोर्ट को इख्तियार है, हाई कोर्ट को इख्तियार है, उसके तहत वो प्रोसीडिंग कर सकती हैं। और इस प्रोसीडिंग को अगरचे सो मोटो प्रोसीडिंग नहीं, बल्कि एक इन्फॉर्मेशन पे एक ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो उनकी क्रिमिनल ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में उन्होंने जो इसमें प्रोसीडिंग की है, और आपने देखा होगा जो कॉज लिस्ट जारी हुई है वो भी क्रिमिनल ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है ऑनरेबल हाई कोर्ट की। उसके तहत रजिस्ट्रार साहब ने उनको इन्फॉर्म किया है, अकॉर्डिंगली उसके ऊपर लार्जर बेंच तश्कील होने के बाद इमरान खान को तलब किया गया है। तो वो वाला जो जजमेंट है, मेरे जो मुताबिक जो मैं इसकी इंटरप्रिटेशन समझता हूँ, वो सुप्रीम कोर्ट इस प्रोसीडिंग को कतन हिट नहीं करती। अच्छा, मुझे ये ज़रा बताइएगा कि आज शोकॉज नोटिस जारी हुआ है, नोटिस सिंपल एक नोटिस अदालत की तरफ से जारी होने में और शोकॉज नोटिस जारी होने में क्या फ़र्क है? शोकॉज नोटिस जो है और सिंपल नोटिस जो है, एक्चुअली क्योंकि ये एक स्पेसिफिक एक्ट है और उस स्पेशल एक्ट का एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में जब आप एक्यूज को तलब करते हैं उसको इजहार वजू का नोटिस दिया जाएगा,
کہ آپ کے خلاف یہ ایلیگیشن ہے اور ان ایلیگیشنز کو آپ آ کے سیٹسفائی کریں کورٹ کو, آپ کے اگینسٹ یہ چارج ہے, اور اگر آپ سیٹسفیکٹری رپلائی نہیں دیتے اس شو کاز میں تو کورٹ آپ کے اس آنسر سے ڈسسیٹسفائیڈ ہو کے آپ کے اگینسٹ جو ہے وہ اس میں پروسیڈنگ کرتے ہوئے آپ کو کنوکشن اناؤنس کر سکتی ہے, اور یہ کنوکشن جو ہے ڈیفینیٹلی ایکسیڈنگ اپ ٹو 6 month ہے, لیکن سابقہ جو ججمنٹس ہیں اس کی روشنی میں 1 منٹ کی جو سزا ہوگی کسی بھی پولیٹیکل فگر کے لیے وہ بڑی ڈینجرس پنشمنٹ ہوگی. اس کے لیے 5 years کی جو آگے ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ جو ہے وہ آئے گا اگر خدا نخواستہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ جو ہے وہ پروسیڈنگ میں اگر شو کاز میں وہ کورٹ کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے اور سفیشینٹ جو کورٹ سمجھتی ہے کہ سفیشینٹ انکرمینیٹنگ مٹیریل موجود ہے تو اس میں کورٹ کوئی فیصلہ کر سکتی ہے جو عمران خان کے لیے فیوچر میں ٹربل کا باعث ہو سکتا ہے. مجھے یہ ذرا بتائیے گا کہ بعض اوقات لوگوں کا یہ اوپینین بھی ہے, لوگوں کا یہ موقف ہے کہ جب عمران خان صاحب کے خلاف اسی طرح کی بات کی بنیاد پہ 780A کی FIR جو ہے وہ لانچ ہو چکی ہے تو اس صورت میں کیا کنٹیمپٹ کی علیحدہ سے پروسیڈنگز چل سکتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے جی. جو ڈبل جوپارڈی کا معاملہ یا ایک FIR کا معاملہ, FIR جو ہے 780 کے تحت ایک اسپیشل ایکٹ کے تحت درج ہوئی ہے, اس نے ایک سیپریٹلی پروسیڈ ہونا ہے, اور یہ کنٹیمپٹ ایکٹ جو ہے یہ FIR کی پروسیڈنگ کو بار نہیں کرتا, اور FIR کی پروسیڈنگ جو ہیں وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ کو بار نہیں کرتی. کئی جگہوں سے یہ بات آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو کچھ لوگ تجویز کر رہے ہیں کہ وہ انکنڈیشنل اپالوجی مطلب غیر مشروط معافی جو ہے وہ اس شو کاز نوٹس کے جواب میں لکھ کے دے دیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ایک آدمی غیر مشروط معافی لکھ کے دے دیتا ہے تو اس صورت میں عدالت بھی اس بات کی پابند ہوتی ہے کہ اس کی معافی کو اسی طرح سے تسلیم کر کے اس کو اس معاملے سے بالکل اسٹریٹ اوے بری کر دے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ جی, اس میں کبھی ایسا نہیں ہوتا. یہ انکنڈیشنل اپالوجی جو ہے وہ پریویس جو ججمنٹس ہیں, بہت ساری پریسیڈنٹس ہیں, اس میں بہت سارے کیسز ایسے ہیں جس میں انکنڈیشنل اپالوجی ٹینڈر کی گئی لیکن اس کے باوجود کورٹ جو ہے اس نے اس میں پنشمنٹس ایوارڈ کی ہیں. تو یہ کورٹ کی سویٹ ڈسکریشن ہے, اگر کورٹ اس کو انکنڈیشنل اپالوجی کو مانتی ہے تو ان کو ایک موقع دے سکتی ہے, ان کو وارن کر سکتی ہے اور فیوچر میں کیئرفل رہنے کا کہہ سکتی ہے. لیکن یہ انکنڈیشنل اپالوجی دے کے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, جب آپ انکنڈیشنل اپالوجی دیتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑتے ہیں, پھر آپ کے پاس کوئی ڈیفینس نہیں ہوتا. میں اگر کہوں کہ سادہ لفظوں میں کہ انکنڈیشنل اپالوجی مین اے کنفیشن بیفور دی آنریبل ہائی کورٹ, تو اس میں دوسری بات نہیں ہوگی. ڈیفینیٹلی وہ اس طرح کی پروسیڈنگ ہے, تو اس میں آپ جب انکنڈیشنل اپالوجی دیتے ہیں تو پھر کورٹ کے اوپر ہے کہ وہ آپ کو کس طرح سے ٹریٹ کرتی ہے. اچھا, اس میں آپ لوگ کے بھی علم میں ہوگا, پہلے دانیال عزیز, اس کے بعد چودھری طلال جو ہیں انہیں بھی اس طرح کے کیس میں سزا ہوئی, اور اسی طرح کے کنٹیمپٹ کے معاملے میں یوسف رضا گیلانی کو شاید آدھے منٹ کی سزا ہوئی تھی, تو انہیں ڈسکوالیفائی کر دیا. آگے فردر جو پروسیڈنگ جو معاملات رہے وہ کوئی الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکے. تو کیا اس کیس میں اگر عمران خان صاحب انکنڈیشنل اپالوجی کرنے کی بجائے اس کو کانٹیسٹ کرنا چاہیں تو اس میں پھر ٹرائل جو ہے وہ سمری نوعیت کا ہوتا ہے یا فل ٹرائل ہوتا ہے؟ اس پہ تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں. میں اس پہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا معاملہ ہے اس میں اگر عمران خان صاحب اس کو ڈینائی کرتے ہیں اور سیٹسفیکٹری رپلائی کرتے ہیں اس کا جو ان کا شو کاز نوٹس ہے, تو اس شو کاز نوٹس کے رپلائی میں پھر اس میں کورٹ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ چارج لگاتی ہے, اور اگر وہ اس کو ڈینائی کرتے ہیں کہ جناب والا یہ میرے اگینسٹ جو ہے, جس طرح ایک کرمنل کیس کی جو پروسیڈنگ ہوتی ہے اگرچہ سمری نوعیت کی پروسیڈنگ ہے لیکن اس میں باقاعدہ طور پہ چارج ہوگا, اور چارج میں جو ایویڈنس ہوگی وہ ان کے خلاف لیڈ کی جائے گی, اور کورٹ سمجھ, اور اگرچہ اس کی نوعیت اس لیول کی شاید سمری پروسیڈنگ کی طرح پہ اس کو دیکھا جائے گا لیکن اس لیول کی نہیں, لیکن آنریبل ہائی کورٹ کے سامنے جب ایک ایویڈنس آ جائے گی
تو پھر اس کو ان کو اکارڈنگلی جو ہے کرمنل اوریجنل جورسڈکشن میں اس کیس کا فیصلہ کیا جائے گا. جنرلی جب ایک عام آدمی کوئی کیس رپورٹ کرتا ہے تو وہ تو اس کی اپنی انفارمیشن ہوتی ہے. تو جب عدالت نے اپنی ایک انفارمیشن پہ اس معاملے کی جورسڈکشن لی یا کاگنیزنس لی, تو کیا یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ پری سپوزڈ ہے کہ اس پہ زیادہ جو چانس آف کنوکشن جو ہے وہ تھوڑا سا کنوینئنس یا بیلنس آف کنوینئنس جو ہے یا چانس آف کنوکشن تھوڑا سا زیادہ نہیں ہے جب عدالت نے خود سے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا؟ نہیں, اس میں دیکھیے ایک کورٹ کے سامنے کبھی بھی عدالت جو اگر آپ دیکھیں تو کورٹ کا قطعاً اس انفارمیشن میں یہ نہیں ہے کہ کورٹ کے ججز نے خود سے اس کو ٹیک اپ کر لیا ہے. ایکچولی رجسٹرار صاحب نے ایک انفارمیشن دی ہے, اور رجسٹرار صاحب کی جو انفارمیشن ہے میرے مطابق وہ ایک قسم کی کمپلینٹ کی شکل رکھتی ہے, اور اس کمپلینٹ میں ایک انفارمیشن آئی, انفارمیشن پہ لارجر بینچ بنا اور کورٹ نے لا کے مطابق پروسیڈ کرنا ہے. اس میں اگر کمپلینٹ آتی ہے, کسی کی انفارمیشن آتی ہے, تو ڈیفینیٹلی جو فیئر ٹرائل کا پروسیجر ہے, جو کانسٹیٹیوشن بھی ہر بندے کو رائٹ دیتا ہے کہ اس کو فیئر ٹرائل دینا ہے, تو فیئر ٹرائل یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جس کے اگینسٹ آپ پروسیڈ کر رہے ہیں اس کو موقع دیا جائے, اور اگر وہ آپ کو سیٹسفائی کرتا ہے کورٹ کو تو قطعاً بھی میں یہ نہیں سمجھتا کہ کورٹ سمپلی اس وجہ سے کہ یہ سو موٹو کیس ہے تو اس کو بائسڈ کیس کے طور پہ سمجھا جائے گا. ایون دین بھی میرٹ پہ فیصلہ ہوگا, اور اس کے پاس ایکیوز کے پاس تمام جو ہے رائٹس جو ہیں فردر موجود ہوں گے. رائٹ آف اپیل ہے, ایون متعلقہ قانون میں رائٹ آف اپیل ہے, تو رائٹ آف اپیل تو ڈیفینیٹلی ہوگا. بہت شکریہ جی, آپ نے بڑی سیر حاصل ہمیں اس پہ رہنمائی فرمائی ہے. ابھی 31 اگست کے لیے عمران خان صاحب کو شوکاز نوٹس جاری ہوا ہے, وہ اب اس کا جواب دیں گے کہ اس پہ آگے ان کا کیا موقف آتا ہے. وہ غیر مشروط معافی مانگتے ہیں, اس کو کنٹیسٹ کرتے ہیں, تو ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیے گا. اس پہ ہم انشاءاللہ گاہے بگاہے آپ سے ڈسکشن کرتے رہیں گے. بہت شکریہ, گاڈ بلیس یو. چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور لائک کیجیے گا, اور کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا, تاکہ فردر جو ہے ہمیں اس میں آسانی ہو کہ ہم جو کویشچن پوچھے جائیں ان کو پراپر آنسر کر سکیں. بہت شکریہ.